بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری کہانی حلال لقمہ۔ اچھرا لاہور کے قریب ایک اسلامی قصبہ۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت اچھرا کی آبادی لاہور سے بالکل الگ تھی اور بیچ میں لمبے فاصلے تک کھیت تھے۔ کئی سال گزرے، اس قصبے کی جامع مسجد میں نماز مغرب پڑھی جا رہی تھی کہ اچانک نہایت ہی دبلا پتلا مسافر آیا اور شامل نماز ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسافر محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تاہم اس کی صورت با اثر تھی۔ نماز پڑھی گئی اور نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل مسجد ہوا اور اس نے وارد سے کہا، آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، براہ کرم تناول فرما لیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا، لیکن معاف فرمائیے، مجھے کچھ پرہیز ہے۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا، حضرت آپ کچھ فکر نہ کریں، یہ سادہ سی روٹی ہے، مرچ کم ہے اور گھی بھی بازاری نہیں ہے۔ مسافر نے جواب دیا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مقامی مسلمان نے پوچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ یہ سوال سن کر مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں طعام حلال نماز پنجگانہ ہی کی طرح فرض ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل، چونکہ اس انگریزی راج میں حلال اور حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے۔ اس واسطے میں جب تک پوری جان پہچان نہیں کر لیتا، میں کسی بھائی کو بھی کھانے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا، حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ میں یہاں منڈی میں آڑتی ہوں اور بیوپار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ اس پر مسافر نے جواب دیا، تو پھر آپ کی تجارت کے کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ جس کے جواب میں مقامی مسلمان نے جواب دیا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض دینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح پر سود بھی دینا پڑتا ہے، اسی طرح تجارتی مال کے ہیر پھیر میں دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ اس پر مسافر نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو بہت اچھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش ہو حلال نہیں کہلا سکتا۔ ممکن ہے آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اصرار کے ماتحت مجبور ہوں، لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی ہوئی ہوگی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت مضطرب اور پریشان ہو گیا۔ اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسایہ کے ہاں پہنچا اور اسے کہا، مسجد میں ایک بزرگ مسافر آئے ہیں، آپ اپنے ہاں سے کھانا لے کر جائیے اور کھلا لائیے۔ یہ ہمسایہ مقامی ہسپتال میں ڈاکٹری کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد جا پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوشخوئی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی فرمائش کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سنانا شروع کر دی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 روپیہ تنخواہ ہے، 2-4 روپے ہر روز اوپر سے آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا کچہری میں ملازم ہے، وہ 85 روپے پر تنخواہ پاتا ہے اور 2-4 روپیہ روزانہ وہ بھی لے کر آتا ہے۔ زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
ڈاکٹر صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایت محبت اور شیرینی سے سمجھایا اسلام مقدس کی روح سے رشوت ستانی کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی معذوری ظاہر کر کے کھانے سے انکار کر دیا۔ مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔ یہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ یہ دونوں نہایت درد و ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ دو چار اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ دونوں کہانیاں سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر عرض کیا اب کسی زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اسی وقت ایک زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب زمیندار صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا۔ ان میں نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں اور لڑکیوں کو حکم شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا۔ اس واسطے مسافر نے ان کا بھی کھانا رد کر دیا اور فرمایا آپ بہنوں اور لڑکیوں کے حصے کے شرعی غاصب ہیں اور آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں ہے۔ محترم ناظرین، نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ ہو کر واپس آ گئے۔ مسافر مسجد میں بیٹھا تھا اور ہر ایک مسلمان جو کھانا لے کر جاتا تھا اسے قرآنی کسوٹی پر پرکھتا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا۔ جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں جہاں بھی 4 آدمی بیٹھے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا تم کھانا لے کر جاؤ تو وہ اسی وقت اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا۔ کوئی کہتا تھا میں راشی ہوں، کوئی کہتا تھا میں سود خور ہوں، کوئی کہتا میں کم تولتا ہوں، کوئی کہتا میں نے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا کہ میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے۔ مختصر یہ کہ دلوں کے عیب اب زبانوں پر آ گئے اور ان کا برملا اعلان ہو رہا تھا۔ اگرچہ اچھرا میں ہزارہ مسلمان آباد تھے مگر ایک شخص بھی عقل حلال کا مدعی بن کر سامنے نہیں آتا۔ بزرگان قصبہ کی گردنیں خم تھیں۔ با احساس مسلمان زمین میں غرق ہوتے جاتے تھے کہ آج ہزارہ مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو عقل حلال کا طالب تھا ایک وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کیا یہ مسافر اچھرا سے بھوکا چلا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر ڈٹے رہیں گے؟ جوں جوں وقت گزرتا جاتا دلوں کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ آخر مجمع کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا میں ابھی لڑکیوں کا حصہ دیتا ہوں، اور اس نے دے دیا۔ دوسرے نے کہا میں گروی زمین چھوڑتا ہوں، اور اس نے چھوڑ دی۔ تیسرے شخص نے کہا میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا، اور اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، مختصر یہ کہ آن کی آن میں اچھرا کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ اور استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑ دی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی، کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد تعین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی اور اسے بتایا گیا کہ اچھرا کے بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا ہے اور اب عملی اصلاح توبہ کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ واردات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔
صبح کے وقت اچھرا کے بے شمار مسلمان جوک در جوک مسجد میں آئے تاکہ باخذ انسان کی زیارت کریں، جس کے اخلاق نے اپنے صرف ایک ہی عمل سے اچھرا کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا۔ مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ محترم عزیز دوستو، یہ ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کرتے ہیں۔ مسافر نے کوئی وعظ نہیں کیا، کوئی چلا نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے اچھرا کی جامع مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے نکلا تو صدہا مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی۔ بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار لڑکیوں کو اپنا شرعی حصہ مل چکا تھا، بہت سے مقروضوں نے اپنا قرضہ وصول کر لیا تھا، بہت سے رشوت خور رشوت ستانی سے باز آ چکے تھے، بہت سے جواری جوا چھوڑ چکے تھے۔ یہ سب کے سب لوگ تقریباً وہ تھے جن پر صدہا مرتبہ قرآن پڑھا گیا، جنہیں 20 مرتبہ وعظ سنائے گئے، اور جن سے متعدد مرتبہ پنچایتوں نے جمع ہو کر اہل حق کے لیے حق کا مطالبہ کیا، مگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ لیکن اب وہ ایک ہی رات میں اس طرح از خود گناہوں سے تائب ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر لطف یہ کہ سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور اسی رات 11 بجے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی باعمل اور باخذ انسان ہیں جن کی نگاہوں سے قوموں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ محترم عزیز دوستو، ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری کمائی حلال کی ہے؟ کیا ہم جو کماتے ہیں وہ حلال ہے؟ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ گیا، اس کی کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی ریاست قبول نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پیمانے پر کہاں تک پہنچے ہیں۔ آخر میں آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس بزرگ کا نام حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جنہوں نے چند گھنٹوں میں اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ کر دکھایا تھا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔